ڈیئر اسٹوڈنٹ، امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ آج کا جو ہمارا اسلامیت کا لیکچر ہے اس میں ہم لوگ باب چہارم اخلاق و آداب بری عادات سے اجتناب جز دال حرص و طمع ممانت یہ پڑھنے جا رہے ہیں۔ اس کا ہم لوگ جو ہے وہ کچھ حصہ پڑھ چکے ہیں۔ لاسٹ حصہ جو ہے اس کا ہم لوگ آخری حصہ پڑھنے جا رہے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم لوگ اس میں ایس ایل او دیکھ لیتے ہیں، حرص و طمع کے معاشرے پر مضر اثرات کو سمجھتے ہوئے ان سے گریز کر سکیں، یعنی کہ برے اثرات۔ حرص و طمع کے ہمارے معاشرے پر کیا برے اثرات ہوتے ہیں ان کو سمجھتے ہوئے ہم ان سے گریز کر سکیں، یعنی کہ ان سے پرہیز کر سکیں۔ تو سب سے پہلے ہم لوگ دیکھ لیتے ہیں کہ اس میں آج کا ہمارا لیسن کیا ہے۔ پیج نمبر 57 ہے، ہاف ہم لوگ کر چکے تھے، قناعت کو پسند فرمایا، یہاں تک ہمارا جو ہے وہ کل لیسن ہو چکا تھا۔ آج ہم لوگوں نے یہاں سے سٹارٹ کرنا ہے۔ نبی اکرم خاتم النبیین کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ بھی آپ خاتم النبیین کے نقش قدم پر چلتے ہوئے مال و دولت کی حرص اور لالچ سے بچتے تھے اور قناعت اختیار فرماتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے 70 اصحاب صفہ کو دیکھا جن میں سے کسی ایک کے بدن پر بھی چادر نہ تھی، یا تو تہبند ہوتا، یہ ایک ایسا کپڑا جس کو انہوں نے گلے میں باندھ رکھا تھا، یا تو ان کے گلے میں کپڑا ہوتا تھا یا پھر جو ہے وہ کیا ہوتا تھا، تہبند ہوتا تھا، جس سے وہ اپنا نیچے کا حصہ جو ہے وہ ڈھانپ لیتے تھے اپنے جسم کا۔ اصحاب صفہ رضی اللہ عنہ کے علاوہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اور دیگر صحابہ کرام رضی اللہ عنہ بھی قناعت کی عملی مثال تھے۔ انہوں نے مال و دولت کی فراوانی کے باوجود، یعنی کہ بہت زیادہ تھا ان کے پاس مال و دولت، حرص و تمار سے گریز کیا اور قناعت پر عمل پیرا رہے، یعنی کہ اس پہ قناعت پر ڈٹے رہے اور اس پر عمل کرتے رہے۔ ان مقدس ہستیوں کے طرز عمل سے معلوم ہوتا ہے کہ قناعت کو اختیار کرنا اور حرص و طمع سے بچنا ہی اصل مطلوب اور کامیابی ہے، یعنی کہ یہی ہماری زندگی کا حاصل ہے۔ حرص و طمع، اب یہاں سے یہ نقصانات بتائے ہوئے کہ اگر ہم حرص و طمع کرتے ہیں تو اس کے ہمارے معاشرے پر کیا نقصانات ہیں، ٹھیک ہے، اور یہی ہمارا ایسیلو تھا۔ حرص و طمع ایک ایسی اخلاقی بیماری ہے جو معاشرے کو فساد سے بھر دیتی ہے۔ حریص شخص مال و دولت کے لالچ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی یاد اور عبادت سے غافل ہو جاتا ہے اور اپنے مقصد حیات کو فراموش کر بیٹھتا ہے، یعنی کہ اپنی زندگی کے مقصد کو بھول جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور اللہ تعالیٰ کی یاد اور عبادت جو ہے اس کو بھول جاتی ہے۔ لالچی شخص ہمیشہ مال و دولت کا حریص رہتا ہے اور مال و دولت کے حصول کے لیے دوسروں کے حقوق کو پامال کرنے سے بھی گریز نہیں کرتا۔ چوری، سود خوری، خیانت اور رشوت جیسی بیماریوں کا مرتکب ہوتا ہے، یعنی کہ یہ ساری چیزیں جو ہیں اس میں آ جاتی ہیں۔ ان کی بدولت طرح طرح کے جرائم پروان چڑھتے ہیں، یعنی کہ ابھرتے ہیں، زیادہ ہوتے ہیں، جو معاشرے کی تباہی اور بربادی کا باعث بنتے ہیں، جس وجہ سے معاشرے میں بھائی چارے کی فضا متاثر ہوتی ہے۔ نبی کریم ختم النبیین کی سیرت مبارکہ، اہل بیت رضی اللہ عنہ اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے طرز عمل سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں حرص اور طمع جیسی بیماریوں سے بچنا چاہیے، ہمیں قناعت اختیار کرنی چاہیے، کیونکہ حرص اور طمع انسان کے اخلاق کی خرابی کا باعث بنتی ہیں، جبکہ قناعت کی صفت اللہ تعالیٰ کو پسند ہے اور قناعت پسند انسان کو اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ ساری بیماریاں بتائی ہوئی ہیں کہ ایک اخلاقی بیماری ہے حرص و طمع، ٹھیک ہے، میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ یہ ہمارے اخلاق کو کیا کر دیتی ہے، تباہ کر دیتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ پھر ہم عبادات میں بھی جو ہے وہ مشغول نہیں رہ پاتے، اس سے بھی غافل ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہم اپنے زندگی کا مقصد جو ہے وہ بھول جاتے ہیں، ٹھیک ہے، ایک اللہ کی عبادت کو جو ہے وہ بھول جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے اس میں بتائی ہوئی ہیں۔ آج ہم نے جو کوسچن نمبر 5 جو ہے وہ کرنا ہے وہ یہی ہے، اصحاب صفہ کی زندگی سے قناعت کی کوئی ایک مثال دیں۔ ہم نے ابھی اصحاب صفہ کے بارے میں پڑھا کہ جو اصحاب صفہ تھے، یہاں پہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے 70 اصحاب صفہ کو دیکھا جن میں سے کسی ایک کے بدن پر بھی چادر نہ تھی، یا تو تہبند ہوتا یا ایک ایسا کپڑا جس کو انہوں نے گلے میں باندھ رکھا تھا۔ یہاں تک جو ہے یہ آپ اس کو کوسچن نمبر 5 کا آنسر مارک کر لیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد کوسچن نمبر لانگ کوسچن جو ہے ہمارا ہاف رہتا تھا، قرآن و حدیث کی روشنی میں حرص و طمع کی مذمت اور اس کے نقصانات تحریر کریں، ٹھیک ہے۔ تو اس کا ہاف ہم لوگوں نے کر لیا تھا، ہاف رہتا تھا
تو اب نقصانات جو ہیں یہ سارے نقصانات ہیں، حرص اور طمع یہاں سے جو ہے وہ فضا متاثر ہوتی ہے، یہاں تک جو ہے وہ آپ لوگوں نے اس کا نیکسٹ ہاف جو ہے وہ آنسر لگا لینا ہے، ٹھیک ہے؟ ایک فرسٹ پیج 56 پیج سارا کرنا ہے آپ نے، اور یہاں سے یہ کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ آنسر مارک کر لیں۔ تو اور جو آپ لوگوں کا ہوم ورک ہے، ہوم ورک میں آپ لوگوں نے کوسچن نمبر 5 جو ہے شارٹ، جو بھی میں نے صحابہ صفحہ والا آپ لوگوں کو لگوایا ہے وہ آپ نے کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ فی مان اللہ، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اور اپنا ہوم ورک جو ہے وہ آپ لوگوں نے ٹائملی جو ہے وہ اپلوڈ کر دینا ہے، تاکہ چیک کر کے بر وقت آپ لوگوں کو بھیجا جا سکے۔ فی مان اللہ۔